بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ سبق نمبر 97 ہے۔ آیت نمبر 47 اور 48 کی تفصیل اور تشریح کا بیان ہے۔ یہ سورت کا پہلا حصہ جو توحید کا تھا اس میں 4 ابواب تھے، 3 ابواب ماقبل میں بیان ہوئے۔ پہلے باب کے اندر ترغیب الی القرآن اور اس کی تاثیر کا ذکر تھا، جس میں 3 فرقے مومنین، کافر اور منافقین، ان کے اوصاف اور دنیاوی اور اخروی نتیجے کا بیان ہوا۔ دوسرے حصے کے اندر مقصد قرآن، مسئلہ عبودو اور اس پر تفصیل گزری، اور تیسرے باب کے اندر تھے بنی اسرائیل کو خاص خطاب، جس میں بقائے خلافت کے اسباب کا ذکر تھا، کہ 9 اوامر کا ذکر تھا اور 5 نواہی۔ اب یہ چوتھا باب ہے، اور یہ اس باب کے اندر یہاں سے لے کر آیت نمبر 96 تک یہ باب التوحید چل رہا ہے۔ اس کے اندر یہ 6 خطابات ہے۔ یہ پہلا خطاب خاص بنی اسرائیل کو ہے، اور اس خطاب خاص کے اندر 8 نعمتوں کا ذکر ہے اور 2 سزاؤں کا ذکر ہے، اور ہر خطاب جو ہے اس کا ایک تمہید اور ایک تتمہ ہے۔ آخر میں جو اس خطاب کا تتمہ ہے تو اس میں ترغیب الی الایمان والعمل الصالح ہے، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اور جو اختتام میں ہے وہ آیت نمبر 62 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ۔ اس آیت کے اندر آخر میں اس خطاب کا تتمہ ہے۔ تو یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا پہلے بھی کہا ہے اور دوبارہ یا بنی اسرائیل اذکروا کہا، تو یہ تکرار ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکرار نہیں ہے۔ پہلے یا بنی اسرائیل جو تھا اس کا مقصد الگ تھا، وہ امتثال بالاوامر اور اجتناب عن النواہی کے بیان میں تھا۔ معنی یہ تھا کہ اوامر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھیجے ان پر عمل کرو، اس لیے اس کرو کے ساتھ خطاب کیا تھا بنی اسرائیل کو۔ اور جن چیزوں سے روکا گیا جو نواہی ہے کہ لا تشتروا لا تکونوا ولا کافر لا تلبسوا الحق، ان سے بچو۔ اور اس خطاب کا مقصد یہ ہے کہ اس میں انعامات کا ذکر ہے، تو یا بنی اسرائیل کو دوبارہ ذکر کیا ان نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے کہ ان انعامات کی یاد دہانی ہو جائے، اور تاکہ اس مسئلے کو آپ مان لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں یا بنی اسرائیل اذکروا میں جو ذکر کیا تھا تو وہ بطور ترغیب کے ذکر کیا تھا، بنی اسرائیل کو ترغیب دینے کے لیے، اور یہاں یا بنی اسرائیل دوبارہ جو ذکر کیا ہے تو اس میں تخفیف کا ذکر ہے بعد میں، کہ اگر نعمتوں کی ناشکری کی اور ناقدری کی تو واتقوا کے بعد سزا کا ذکر ہے کہ آپ کو قیامت کے دن سزا ملے گی۔ تو اس اعتبار سے اس میں یہ تکرار نہیں ہے، مقاصد الگ الگ ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کی جو آیت نمبر 47 ہے، اس کے اندر 2 نعمتوں کا ذکر ہے، اور ایک نعمت عامہ کے اوپر، یعنی آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے عام انعامات کی وجہ سے، اور اس کو اذکروا نعمتی کے اندر ذکر کیا ہے اس لیے کہ نعمت جنس ہے اور عام نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ خاص نعمت کا ذکر ہے، کہ اس خاص نعمت کی وجہ سے اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، وہ یہ ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، گویا کہ میں نے تمہیں پورے اس زمانے کے لوگوں پر، پہلی امتوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ اور یہ خاص نعمت ہے، تخصیص بعد تعمیم ہے۔ تو معنی ہوگا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا معنی شکریہ ادا کرو میری ان نعمتوں کا جو میں نے تم پر کی ہے، وَأَنِّي اور خاص کر، یعنی اذکروا خاص کر میری اس نعمت کو بھی یاد کرو، فضلتکم کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی ہے علی العالمین اس زمانے کے لوگوں پر۔
تو یہاں فضیلت سے کیا فضیلت مراد ہے، اس کی تفصیل سورہ مائدہ نے کی ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء پیدا کیے، یہ ایک بہت بڑی فضیلت تھی۔ اس طرح وجعل فیکم ملوکا، کہ آپ کو آزادی اور بادشاہت دی۔ بنی اسرائیل کے اندر خلافت بھی تھی اور بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کی غلامی سے آزاد کیا۔ تو ملوکن بمعنی حرائر، آزادی کے ہے، آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ تو یہ معنی ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ العالمین سے مراد یہ امت نہیں ہے بلکہ پہلی امت مراد ہے، کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، یعنی عالمی زمانہم، ان زمانے کے جو امتیں ہیں ان پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ اس امت کے بارے میں بعد میں آیت آ رہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے، امت عادلہ، امت وسط مانا افضل، بہتر۔ اور کنتم خیر امت مانا تم سب سے بہتر امت ہو ہر دور میں۔ تو بنی اسرائیل کو جو فضیلت ہے تو اس زمانے کے لوگوں پر مراد ہے۔ اس نعمت کو یاد، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی تذکیر کے بعد کہ میری نعمتوں کو شکریہ ادا کرو، اور وہ خاص نعمت کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، اگر یہ ناقدری اور ناشکری کی تو سزا ملے گی، تخفیف کا ذکر ہے۔ واتقوا یومن سے، واتقوا بمعنی خافو کے ہے، اور یومن معنی عذاب یومن، معنی اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس غیر مجرم کسی نفس مجرم سے نہیں دور کر سکے گا شیئن، کسی قسم کا عذاب۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس نفس سے کسی قسم کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ نفس غیر مجرم جو ہے، اس مجرم کے بارے میں کسی کی شفاعت کرے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے جرمانہ لیا جائے گا اس نفس مجرم سے کہ اس کو آزاد کیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان مجرمین کی مدد کی جائے گی۔ آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا کے اندر جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کی آزادی کے 4 طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس مجرم کی جگہ دوسرا آدمی جا کر قربانی دے دے کہ اس کی جگہ جو سزا ہے وہ مجھ پر جاری کی جائے، یا اس کی جگہ ضمانت میں دیتا ہوں تو مجھ پر یہ سزا اور مجھے کچھ کہا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ کام آخرت میں یہ نہیں چلے گا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی کی شفاعت حاکم کے سامنے، یعنی حاکم کے سامنے جب اس حاکم کے دوست کو پیش کیا جائے تو وہ مطلب رہائی کر دیتا ہے مجرم کو، یا یہ کہ حاکم کے سامنے دوست نہیں، علاقے کا کسی معتبر اور بڑے آدمی کو پیش کیا جائے۔ تو پہلی قسم کو یہ شفاعت بالمحبت کہتے ہیں، اور دوسری کو شفاعت بالوجاہت کے مرتبے کی وجہ سے اور دوستی کی وجہ سے دوسری قسم جو ہے، یہ دونوں نہیں چلے گی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جرمانہ دے کر، فدیہ اور مال دے کر مجرم کو چھڑایا جائے دنیا کے اندر، یہ طریقہ بھی ہے، یہ بھی قیامت میں نہیں چلے گا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جماعت اور پارٹی ہو اور وہ جلسے اور جلوس نکالے اور اس کے خلاف، تو اس جماعت کے زور کی وجہ سے اس مجرم کو نکال دیا جائے۔ ولا هم ينصرون، یہ چیز بھی نہیں چلے گی۔ وہ کہ یہودیوں کے ان عقیدے کے اوپر تردید ہے کہ آپ دنیا کے اندر تو یہ 4 طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے مجرم کو چھڑایا جائے گا، لیکن قیامت میں ان 4 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی کام نہ آئے گا۔ تو اس میں اسی آیت کے اندر اس میں تخفیف کا ذکر ہے۔ واتقوا، ڈریں آپ اس دن کے عذاب سے۔ لا تجزی بمعنی لا تدفعو کے ہے، جزا یجزی قضا کے معنی میں آتا ہے کہ معنی قضیتو، میں نے جزیتو معنی فلاں کا میں نے حق ادا کر دیا، اور جزا یجزی بمعنی کفا یکفی کیا آتا ہے، کفایت کرنا۔ تو لا تجزی معنی کافی نہیں ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے بارے میں، اور جزا یجزی کا معنی ہے دفع کرنا، یعنی دور کرنا۔ یہ جو تدفعو کا معنی ہے یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ صلے کے اندر عن آیا ہے، اور پہلا نفس جو ہے لا تجزی نفسن میں، اس نفس سے نفس غیر مجرم مراد ہے جو مجرم نہیں ہے، اور جو دوسرا ہے عن نفسن، اس سے نفس مجرمہ مراد ہے، اور شیئن سے معنی مراد ہے کہ کسی قسم کا عذاب، تکلیف۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اس دن کے عذاب سے ڈرو کہ لا تجزی دور نہیں کر سکے گا، لا تدفعو نفسن کوئی نفس غیر مجرم، عن نفس نفس مجرمہ سے، شیئن کسی قسم کی تکلیف اور عذاب۔
یہ کہ اس کو جا کر یہ دور کر سکے. یہ طریقہ دنیا میں چلتا ہے لیکن وہاں نہیں چلے گا. نمبر 2 ولا يقبل منها شفاعت. اس نفس سے منہا ضمیر میں نفس غیر مجرمہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اس نفس غیر مجرم جس نے جرم نہیں کیا اس کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی کہ یہ سفارش کرے اور شفاعت کرے. لفظ شفاعت کا معنی ہے جوڑنا اور ملنا. ضم الشیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا. تو شفاعت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ دوسرا آدمی جا کر مل جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہے کہ یہ مجرم کو میرے ساتھ رہا کر دو، گویا کہ رہائی میں اس کے ساتھ ملا دیا یا خیر میں یا کسی کام میں. شفاعت کی پھر جو ہے دنیا کے اندر 2 قسمیں ہیں. ایک شفاعت سیئہ ہے اور ایک شفاعت حسنہ ہے. شفاعت سیئہ بری شفاعت یہ ہے کہ کسی کو گناہ کی اور برائی کی دعوت دی جائے اور برے کام کی طرف بلایا جائے تو گویا کہ یہ بری شفاعت ہے، اس کا گناہ ملے گا. اور شفاعت حسنہ یہ ہے کہ کسی کو نیکی کی طرف ترغیب دی جائے، قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، تو اس کو شفاعت حسنہ کہتے ہیں. اس پر اجر اور ثواب ملے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن شفاعت جو ہے نا یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہوگی مطلقاً بالکل. کافروں کو نہ اللہ اجازت دے گا اور نہ کافروں کے بارے میں کوئی شفاعت کرے گا اور نہ شفاعت موجود ہی نہیں ہوگی اور نہ کوئی اختیار اور نہ واقدار ہوگا. البتہ مومن جو ہے اللہ تبارک و تعالی مومن کو اجازت دے گا، انبیاء کو اجازت دے گا اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہوں گی. تو مطلب یہ ہے کہ مومن کے بارے میں جو مومن گناہگار ہے ان کے بارے میں شفاعت کی اجازت ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو شفاعت ہے اس کی چند صورتیں یہ ہے کہ مثلا زندہ آدمی دوسرے زندے کے لیے دعا کہے کہ مجھے دعا کیجئے، تو یہ بھی ایک قسم کی شفاعت ہے کہ اللہ فلاں کو گناہ معاف کر یا فلاں کو درجہ دے دے یا فلاں کی فلاں چیز دے دے، اور اس کی احادیث اور نصوص سے یہ بات ثابت ہے. دوسری قسم کی شفاعت یہ ہے کہ مردوں کے لیے انسان دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ ان کو مغفرت کرے، ان کے لیے ایصال ثواب ہو، تو یہ بھی درست ہے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ مردوں سے شفاعت مانگے کہ مردوں سے کہے کہ میرے لیے مجھے اللہ کے عذاب سے بچائیں اور ان سے دعا اور حاجت مانگے. یہ شرک ہے اور کفر ہے. جبکہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت قیامت میں بالکل نہیں ہے، نہ کافر کے لیے نہ مومن کے لیے. کافر کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، مومن کے لیے بھی شفاعت نہیں ہے اور شفاعت بالاذن بھی نہیں ہے، وہ بالکل منکر ہے. جبکہ نصوص قرآن کے اور احادیث کے بہت سارے اس پر دال اور موجود ہیں کہ مومن شفاعت کرے گا اور مومن کے لیے گناہگار کے لیے کی جائے گی. ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا منها اس نفس مجرمہ سے عدل جرمانہ. اور قرآن مجید کے اندر دیگر آیات میں ہے کہ دنیا اور دنیا ما فیہا جو کچھ دنیا میں ہے اس کو پیش کیا جائے تو یہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ما تقبل منها وان تعدل كل عدل، اور سورہ انعام کے اندر ہے کہ ہر قسم کا جرمانہ کامل درجہ کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، تو وہ جرمانہ اگر قیامت کے دن پیش کرے تو نہیں لیا جائے گا. عادل معنی فدیہ اور جرمانے کو کہتے ہیں. ولا هم ينصرون، ہم ضمیر نفس کی طرف ہے لیکن بار بار جمع کہ کیونکہ مجرمین زیادہ ہوں گے تو ولا هم ينصرون، یہ مجرموں کی مدد نہیں کی جائے گی ان کی جماعت اور پارٹی کے ذریعے جیسے کہ دنیا میں کسی کی مدد کی جاتی ہے. تو آیت کا حاصل پہلی آیت میں ترغیب ہے شکر کی طرف. آیت نمبر 47 کا حاصل یہ ہے کہ شکر ادا کرو اللہ کی عام نعمتوں پر اور اللہ کی خاص نعمتوں پر جو کہ تمام عالم کے اوپر آپ کو فضیلت دی ہے. اور دوسری آیت میں تخفیف کا ذکر ہے کہ یہ 4 طریقے جو دنیا میں نجات کے ہے یہ قیامت میں کام نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت میں انسان کو ایمان اور عمل کام آئے گا. لہٰذا ایمان اور عمل پر محنت کی